کہ آپ شارٹ نوٹس پر یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم کچھ باتوں کی کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں. آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج صبح کسی شخص نے جس کا نام سندیپ ماوا ہے، اس نے میرے خلاف اور میرے کچھ ساتھیوں کے خلاف کچھ بیہودہ باتیں کہی ہیں. اس قسم کی باتیں میں سمجھتا ہوں وہی شخص کر سکتا ہے جو مینٹلی ڈیرینجڈ ہو، جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو. میں حیران ہوا کہ کیا من گڑت کہانی بنائی ہے. میں اس کو مشورہ دے دوں گا کہ وہ مینٹل ہاسپٹل جا کر اپنے دماغ کا چیک اپ کرائے. یقیناً میں نے کبھی مبالغہ گوئی سے کام نہیں لیا اپنی زندگی میں. میں جب بات کرتا ہوں تو صحیح بات کرتا ہوں، ٹو دی پوائنٹ کرتا ہوں. میں اسی نتیجے پر پہنچا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہوگا کہ اگر ایک مینٹلی ڈیرینجڈ آدمی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت پڑی. میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں ان باتوں کو اگنور کروں، مگر آج کل کا جو زمانہ ہے، آج لوگ اخباریں بھی پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی کام لیتے ہیں. میں نے سوچا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات پیدا ہوں، لہذا میں نے کہا کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کروں. آپ نے بھی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ سنی بھی ہوگی باتیں. آپ کو بیک گراؤنڈ کچھ پتا ہوگا کہ اس نے کیا کہا ہے. ایک تو بہت ہی لمبی چوڑی فہرست پراپرٹیز کی دے دی ہے کہ جو پراپرٹی ہم نے ایکوائر کی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری جو سیاسی زندگی ہے وہ 45 سال سے ہے. 45 سال ہوئے میں نے عملی سیاست میں قدم رکھا تھا. عملی سیاست میں اس دوران میں حال یہ ہے میرا کہ ابھی بھی یہاں پہ کشمیر میں میرے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک مکان تھا مجھے گاؤں میں جہاں میں رہتا تھا، بادی پورا اس کا نام ہے. اس مکان کو 93-94 میں نامعلوم بندوق برداروں نے آگ لگا دی تھی، اس کو جلایا تھا 93-94 میں. آج لگ بھگ 29 سال ہو گئے. اس مکان کو میں ریکنسٹرکٹ کر رہا ہوں. 29 سال ہوئے. اس کے بعد 93 کے بعد میں 12 سال کیبنٹ منسٹر رہا. میں 4 سال لیڈر آف دا اپوزیشن رہا. گویا 12 اور 4 16 سال میں کیبنٹ رینک کا منسٹر رہا. اور 16 سال میں اس کی ریکنسٹرکشن، اس جلے ہوئے مکان کی ریکنسٹرکشن پوری نہیں ہو سکی. اور نتیجہ یہ ہے میں آج کرائے کے مکان پر رہ رہا ہوں. یہاں پر سری نگر میں ایئرپورٹ پر کرایہ پر لے لیا مکان، سرکار نے دے دیا ہے اور میں کرایہ دے رہا ہوں اس کا.
آپ مجھے پورے ملک میں ایک مثال بتائیے، پورے ملک میں چیلنج کرتا ہوں، جہاں ایک شخص 36 سال کنٹینیوسلی ایم ایل اے رہا ہو، لگ بھگ 20 سال کیبنٹ منسٹر رہا ہو، اس کے پاس یہاں پہ اس ریاست اس جگہ پہ جہاں وہ رہتا تھا، وہاں اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک مثال مجھے بتائے. اور وہ آدمی کرائے کے مکان پر رہتا ہے. اب مجھے اس نے جو تفصیل دے دی ہے، جو بتایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوٹل ہیں میرے، کمپلیکسز ہیں میرے، پتہ نہیں کیا کیا مکان ہے، زمین تو حساب ہی نہیں ہے، ہزاروں کنال زمین کی بات اس نے کی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں چاڈورا نزدیک ہے نہیں، یہاں سے چاڈورا 12 کلومیٹر دور ہے، 12-13 کلومیٹر دور ہے. چاڈورا میں میرا کوئی ملٹی پلیکس ہے، کامرشل کمپلیکس ہے، 15-20 کنال 25 کنال زمین ہے. اس سے آگے جہاں میں رہتا ہوں وہاں 2-2.5 ہزار کنال زمین ہے. کہیں تلنگانہ میں کوئی ہوٹلز، اس کو کیا ہاسٹلز کی چین ہے، 5,000 کروڑ کسی جگہ انویسٹ کیا ہے. جے پور میں زمین ہے، پتہ نہیں کیا 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 باتیں اس نے کیا کیا فروعات بتائی ہے، باتیں کہی. میں نے یہ باتیں اس کے ذہن میں کیسے ابھری، یہ کہاں سے لائی اس نے یہ باتیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہمارے عزیز ہیں. دور کی باتیں چھوڑو، جے پور پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، تلنگانہ پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، دبئی کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. قطر کی بات کی ہے، قطر کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. دور ہے نا. اس کو کہو ہمارے ساتھ آؤ، آپ 2 آدمی مقرر کرو، چلو چاڈورا پہلے چلتے ہیں، 12 کلومیٹر دور ہے. اس کو کہا ذرا نشاندہی ہمیں کرو. جو آپ کے لوگ وہاں جائیں گے دیکھنے کے لیے، 2-3 لوگ 4 لوگ، اس کے ٹرانسپورٹ کا میں انتظام کروں گا. اس کو کہا ذرا چاڈورا میں دکھاؤ یہ کامرشل کمپلیکس کہاں ہے. کوئی ایف سی آئی کے پاس زمین ہے 20 یا 25 کنال زمین، وہ دکھاؤ، آپ دیکھ سکتے ہیں. 2,500 کنال جو بادی پورہ میں ہے وہ دکھاؤ. کم از کم یہاں سے تو شروعات کریں گے تحقیقات. آپ لوگ تحقیقات کرو، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، 100% بھروسہ ہے. پہلے کشمیر سے شروع کرو، اس کے بعد جموں چلیں گے، اس کے بعد ٹائم ہو آپ کے، اس کے باقی میں پھر باقی جگہوں پر چلیں گے جس کا اس نے ذکر کیا ہے. اس کو کہہ دو آپ ہمارے ساتھ. اور جب آپ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، گمراہ کن ہے، من گڑت ہے، پھر اس پر لعنت نہ کرو. اس قسم کے لوگ جو ہیں سوسائٹی انہیں ملامت کرے، ضلالت کرے. اس قسم کے لوگوں کو سویلائزڈ سوسائٹی میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. کس قسم کی باتیں کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور اس ایک آدمی کا، میری زندگی کھلی کتاب ہے، ایوری بڈی نوز می. کوئی اب بھی میں منسٹر رہا، میں نے کہا کوئی 20 سال میں کیبنٹ منسٹر رہا، کوئی ایک آدمی اٹھے یہاں پر میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہے کہ راتر صاحب کو 100 روپیہ ہم نے دیا، 1000 روپیہ ہم نے دیا، 1,00,000 روپیہ ہم نے دیا. کوئی بھی بتائے، چیلنج میں کرتا ہوں. اور پھر ایک عزت دار آدمی کی پگڑی اچھالنا، دس از ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. آپ نے پتہ نہیں وہ بکواس سنا ہوگا جو کسی، شاید نے پریس والوں کو بھی کچھ بلایا تھا، جو میں نے سنا ہے، وہاں پریس والے بھی بیٹھے تھے نہیں تھے وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن میں پرزور الفاظ میں اس بکواس کی تردید کرتا ہوں، اس نان سینس کی تردید کرتا ہوں، پرزور الفاظ. حیرانگی کی بات ہے. میرے بیٹے کے بارے میں کچھ باتیں کہی، حالانکہ از ناٹ ان آور آرگنائزیشن، مجھے ذکر نہیں کرنا چاہا تھا. بلانگ ٹو سم ادر پولیٹیکل آرگنائزیشن. وہ کبھی نہیں تھے نیشنل کانفرنس کے، وہ نیشنل کانفرنس میں کبھی نہیں تھے. میرا بیٹا کبھی نہیں تھا نیشنل کانفرنس کا، ممبر بھی نہیں تھا. وہ کسی دوسری پارٹی میں ہے. اگر کچھ کو پوچھنا ہوگا کسی کو تو ان سے پوچھیں گے. مگر ان کے خلاف یہ الزامات پہلے بھی لگے، 2-3 سال پہلے. ایجنسیز تحقیقات کر رہی ہیں 2 سال 3 سال سے، تمام ایجنسیز اس کا تحقیقات بھی کر رہے ہیں، کچھ سامنے نہیں آیا. اس وقت بھی اس نے تردید کی تھی.
اپنے طرف سے. یہ سب کچھ غلط ہے اور بے بنیاد ہے. دبئی کے کچھ یہ فلیٹ نمبر یہ بالکل یہ دماغی اختراع ہے. فلیٹ نمبر 420 تاکہ آپ کو بیٹھے یہ بات کہ یہ شاید سچ ہے, یہ درست ہے, فلانی جگہ ایڈریس ہے. جائیں اس ایڈریس پر, دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا تھا سال پہلے 2 سال پہلے اگر کوئی ایڈریس ہے وہاں پر جاؤ, اس پراپرٹی کو ضبط کیا جائے. اگر ہے ایسی کوئی پراپرٹی کیوں نہیں ضبط کرتے؟ ایک بار بھی پہلے بھی میرے خلاف کسی نے الزام لگایا تھا, بہت پرانا تھا, میں اقتدار میں ہی تھا. اس کے بعد میں نے ہاتھ جوڑے چیف منسٹر کو, اس کی تحقیقات کراؤ, مہربانی کر کے تحقیقات کراؤ. اسے مانا نہیں تھا, اس نے کہا وہی نو کہ یور کلین. میں نے کہا نہیں, تحقیقات. اس نے تحقیقات کرائی. دبئی میں مکان کی بات کی جاتی تھی تو وہاں ٹیم بھیجی باضابطہ ویجیلنس کی. پھر چیف منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا یہ سب کچھ من پڑ تھا, یہ غلط تھا, کچھ ثابت نہیں ہوا, یہ سب کچھ بے بنیاد ہے. یہ پہلے بھی الزامات تھے. آپ مجھے بتائیے, یہ عقل کی بات ہے, جو آدمی یہاں کشمیر میں رہتا ہے اور کشمیر میں اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, وہ فارن کنٹریز میں مکان کیوں بنائے گا؟ کس چیز کے لیے بنائے گا جب یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے؟ ابھی ایک انڈر کنسٹرکشن مکان ہے, پچھلے 29 سال سے انڈر کنسٹرکشن. کبھی سنا ہے آپ نے 29 سال سے کوئی مکان بن رہا ہو؟ نہیں بنا. یہ جو کرایہ کا مکان ہے مجھے جو گورنمنٹ نے الاٹ کیا تھا, اس کے لیے مجھے نوٹس آئی پیچھے, اس مکان کو چھوڑ دو. 3 سال پہلے 4 سال پہلے اس کو چھوڑ دو. اب میں چھوڑتا تو جاؤں کہاں؟ جگہ تو کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے جگہ. میں کیا چھوڑتا؟ تو فائنلی لیگل ریکورس سے آنا پڑا. مجھے بتا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں زور زبردستی نہیں بیٹھوں گا اس مکان میں, مگر مجھے بتاؤ رہوں کہاں؟ میں کرایہ دے رہا ہوں, مفت میں نہیں بیٹھ رہا ہوں. اس کا کورٹ نے سٹے دے دیا ہے کہ فی الحال اس کے پاس, اس کو اس میں رہنے دو ٹل فردر آرڈرز. یہ میری حیثیت ہے یہاں پہ. جب جس کی یہ حیثیت ہو, جو دکے کھا رہا ہو, کبھی کوئی آتا ہے مکان چھوڑو, کبھی کہتا ہے کچھ کرو, تو میں دبئی میں, امریکہ میں, شارجہ میں, جے پور میں, تلنگانہ میں کیوں پراپرٹی خریدوں؟ یہ کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے لیے 3 کمرے نہیں بنائے گا یہاں پہ, اور وہاں پر فارن کنٹریز میں باقی ریاستوں میں جائیداد خریدے. ہاؤ سیڈ اٹ از, ہاؤ سیڈ اٹ از. اچھا وہ اس نے کہا بھی وہاں پہ, تھوڑا سا میں نے بھی سنا, وہ اس نے کہا بھی وہاں پہ میں اس کا مشکور ہوں. یہ جو اس کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا, پتہ نہیں کون بیٹھا تھا, اس نے مجھے یہ اطلاع دے دی. گویا اس کو پتہ نہیں, خود پتہ نہیں ہے. اس کا مشکور ہوں جس نے مجھے یہ اطلاع دے دی. اب ایک شخص کو خود علم نہیں ہے اور اس قسم کی وائل ایلیگیشنز, اس قسم کی بیہودہ باتیں, گمراہ کن باتیں کہہ رہا ہے, خود پتہ نہیں ہے. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں, تھرو یو کہہ رہا ہوں, تھرو پریس کہہ رہا ہوں, تھرو میڈیا کہہ رہا ہوں, کہ اس کو ود ان اے ویکس ٹائم اپالوجی مانگنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, عوام کے سامنے مانگنی چاہیے کہ میں نے جو کہا ہے, اس نے جو کہا ہے وہ سراسر جھوٹ تھا, غلط تھا, غلط فہمی پر مبنی تھا, تو معافی مانگنی چاہیے. اب میں ہفتہ نہیں دیتا اس کو, میں اس کو کہتا ہوں کہ کل تک معافی مانگو, مگر چونکہ اس کو ذاتی علم نہیں ہے, وہ پہلے تحقیقات کرے میں نے جو کہا کیا درست ہے وہ, کیونکہ اس نے خود کہا کہ مجھے اس نے کہا میں اس کا مشکور ہوں, اس نے مجھے انفارمیشن دی. کوئی دائیں طرف بیٹھا تھا, اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مشکور ہوں, اس نے مجھے یہ انفارمیشن دے دی. تو انفارمیشن دے دی تو خود بھی پتہ کرو, پہلے چارٹر نہ کہو جاؤ. چارٹر میں اس لیے کر رہا ہوں, وہ نزدیک ہے نا فی الحال, وہ آدھے گھنٹے میں اس کی کنفرمیشن کی جا سکتی ہے, اس کی صداقت کو دیکھا جا سکتا ہے, پرکھا جا سکتا ہے. نہیں تو معافی نہیں مانگی تو ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں,
बचाने के लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करना पड़ेगी, मैं वो करूंगा। मैं कोर्ट को कह दूंगा कि इंसाफ कीजिए, और कोर्ट उस पर हमें भरोसा है, अदालतों पर हमें भरोसा है। और इस किस्म के जो जालसाज लोग हैं, बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनको कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। पता नहीं किसके इशारों पर चल रहे हैं। खैर, इब्तिदा में मुझे यही बातें कहनी थी। अगर आपके जहन में कोई सवालत हैं आप पूछ सकते हैं, जो कोई इतराज नहीं। एक एक करके एक एक क्या आप जो है यहाँ पर कश्मीर में अभी तामीर नहीं कर पा रहे हैं एक मकान, तो फॉरेन कंट्रीज की बात ही नहीं है। तो इतना तवील वक्त देने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने, आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, तो आपकी बाज़ाबतकारी के हवाले से कभी पार्टी ने कुछ नहीं सोचा कि रतन साहब के लिए एक मकान बनाया जाए, या उसमें उन्हें कोई ताउन किया जाए, या कोई असिस्टेंस की जाए? नहीं, मैंने ना कभी रुजू किया पार्टी की तरफ। नो पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है कि अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए वो मकान बनाए। तो न मैंने रुजू किया, नो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ठीक है, हम अपना वक्त गुजारते हैं। अब मेरे ख्याल में जिंदगी के आखिरी आयाम हम गुजार रहे हैं, जिंदगी के आखिरी आयाम। जब जैसे आज तक जिंदगी गुजारी, चंद दिन बाकी होंगे इस दुनिया में, वो गुजारेंगे और जाएंगे खुदा के हवाले। लगातार आपकी एलिगेशंस काफी टाइम से आ रही है, तो आप पब्लिक में अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करते? हम तो देते हैं। जब भी हम इलेक्ट हुए, जब इलेक्ट होते हैं, कानून है एक कि हर ये जो नुमाइंदा है, इलेक्टेड एमएलए है, एक कानून के तहत उसको अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो मैं 6 बार इलेक्ट हुआ, तो 6 बार मैंने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट अपना दे दिया। और अब नया कानून भी बन गया है, जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं उस वक्त भी अपनी प्रॉपर्टी दिखानी होती है। जितने फॉर्म मैंने भर दिए उसके बाद, ये कानून बनने के बाद, उसके साथ मेरा प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, वहां पर कोई भी उसको देख सकता है। लेकिन आपकी बेटी के खिलाफ लगातार जो केसेस है, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसीबी में भी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हमने खुद कहा था, जब इल्जामात लगे उसने खुद कहा था कि तहकीकात करो। तहकीकात चल रही है, इंतजार करो। अगर बेटे के खिलाफ इल्जाम तो तहकीकात करो, उसमें क्या दिक्कत? वो तहकीकात हो रही है, तहकीकात हो रही है। सवाल है कि जैसे आपने खुद कहा कि वजाहत के साथ मामला पहले क्लियर हुआ था और उसके बाद कहीं कोई इल्जामात नहीं थे, जबकि अगर आपके बेटे के हवाले से बात करें तो एक स्टेटमेंट लास्ट टाइम आया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स खुद प्रोड्यूस किए थे, और जबकि दोबारा से प्रॉपर्टी पर ये सवाल, इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली आपके बेटे और आपकी इस पार्टी को टारगेट किया गया। किसने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे? लास्ट टाइम सर किसने किए थे पेश? आपके बेटे ने सर। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। देखिए ना, सवाल ये है कि उसके खिलाफ जब इल्जामात हुए, गिरफ्तार भी किया उसको, पहले एसीबी ने तहकीकात की, फिर उन्होंने केस छोड़ दिया अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो यहाँ पर, फिर सीबीआई को हवाले किया, सीबीआई तहकीकात कर रही है। नो प्रॉब्लम, वी वेलकम दैट। हमने कहा तहकीकात, उसने कहा तहकीकात करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। तहकीकात के बाद अगर वो इल्जाम दुरुस्त साबित होंगे, मुझे सजा दे दीजिए। उसने बरमला कहा, अखबारों में वो बातें छपी, तहकीकात चल रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने पूरे कैरियर में लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा जी, लेकिन आपका बेटा किसी दूसरी जमात में गया, क्या उसकी वजह ये थी कि आप अपने बेटे को मोटिवेट नहीं कर पाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी क्या है, या ये केसेस वजह थी कि उसके डर से वो? मैंने उसको कहा नहीं कभी, मैंने उसको कभी नहीं कहा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। मैं बताऊंगा क्यों। मेरे मशवरे से वो पॉलिटिक्स में नहीं गया, इसलिए मुझे उसको कहा देखो हमने अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में दे दी, हतल मकदूर लोगों की खिदमत की, हतल मकदूर, जितना कुछ हमसे हो सका